السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال ایضا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، مدرسہ دعوت السنہ کے ذمہ داران، بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شریک قابل احترام دینی بھائیوں اور معزز خواتین، پروگرام میں تقریباً شروع سے شریک ہوں۔ بلا تکلف عرض کرتا ہوں کہ طلباء کی اس پیشکش کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ جزائے خیر دے اس مدرسے کے منتظمین کو، اساتذہ کو اور ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے مدرسہ دعوت السنہ کے زیر تربیت اور اس کے حوالے کیا۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ دوستو، بات کچھ بہت زیادہ عرض کرنے کی نہیں ہے، چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی۔ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے، آپ بھی تھک چکے ہیں۔ کچھ چند ضروری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ ہندوستان کے حالات سے آپ واقف ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انگریزوں نے منصوبہ بندی کی، اور وہ منصوبہ بندی یہ تھی کہ ہندوستان میں رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستان کے لوگ ہندوستانی رہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے، ثقافت اور تمدن کے لحاظ سے وہ انگریز اور عیسائی ہو جائیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لارڈ میکارے نام کا ایک شخص تھا انگریز، جس نے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد ڈالی، اور اس بنیاد ڈالنے کے بعد اس شخص نے برطانیہ جا کر وہاں کے دارالعوام لوک سبھا میں یہ اعلان کر دیا کہ میں نے ہندوستان میں ایسا انتظام کر دیا ہے کہ لوگ رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے، لیکن تہذیب اور ثقافت کے اعتبار سے وہ عیسائی ہوں گے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم ہندوستان میں ہماری قوم کے 95% سے زائد بچے اسی طرح کے اسکول اور کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کی بنیاد ہی اس لیے ڈالی گئی ہے کہ رنگ و نسل کے اعتبار سے ہم ہندوستانی رہیں، لیکن مذہب، عقیدے، تہذیب اور کلچر کے اعتبار سے ہم عیسائی بنیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، شو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، میں یہ کہتا ہوں کہیں تھے بھی مسلمان موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وہ مسلمان کے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ علامہ اقبال جو شاعر مشرق اور شاعر اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، مدارس کے ان بوریا نشین، ان خاک نشین علماء کی وہ قدر پہلے نہیں تھی ان کی نظر میں، لیکن جب انہوں نے یورپ کا دورہ کیا، اندلس گئے، اسپین گئے، مسجد قرطبہ دیکھا، اور وہ تاریخ جو اندلس کی تھی ان کے سامنے آئی، اور یہ دیکھا کہ وہاں کی مساجد گرجا گھر میں تبدیل ہو چکی، مسجد قرطبہ میں چھپ کر نماز ادا کرنی پڑی انہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی بوریا نشین علماء کو اسی حال میں رہنے دو، خدا کی قسم اگر یہ مدارس اور مکاتب ہندوستان میں نہ ہوتے تو ہندوستان کا وہی حال ہوتا
جو اسپین اور اندلس کا ہو چکا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر علماء کو کہ انہوں نے انگریزوں کی اس سازش کو سمجھا اور سمجھ کر قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، گلی گلی، کوچے کوچے، ہر مسجد میں مکتب کا قیام فرمایا، مکاتب قائم کیے، مدارس قائم کیے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان مکاتب و مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کا فیصد زیادہ سے زیادہ 5 ہے، بہت زیادہ۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ تو اس سے بھی کم ہے۔ اتنی تعداد میں یہ لوگ، یہ بچے مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہماری ملت کا سرمایہ ہے۔ اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے وہ نونہال بچے جو یہاں پیش کر رہے تھے، لڑکی عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے، نماز کی پابندی کیسی کرنی چاہیے، اسی طرح سے فیشن کے دلدادہ لوگوں کے لیے سبق آموز مکالمے پیش کیے گئے، اور یہ ساری باتیں اتنی کافی ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں، کچھ تلخ حقیقتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، آج کے زمانے میں قرآن کہتا ہے وَقُلِ الَّذِينَ عَمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے عمل کرو، اللہ تمہارا عمل دیکھے گا۔ آج کسی سے آپ بات کریں، گفتگو کریں تو کہے گا مولانا صاحب مجھے معلوم ہے۔ آج ہمیں دین کی بہت ساری معلومات ہیں، لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، ان معلومات کو ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنا معمول بنا لیں۔ معلومات سے کچھ نہیں ہوگا۔ قُلْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ فرماتا ہے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تو تمہارا عمل دیکھے گا، علم نہیں دیکھے گا۔ علم کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت علم ہے آج کے زمانے میں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے یہ ہمارا علم عمل میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ صلاحیت نہیں دیکھیں گے، صالحیت کو دیکھیں گے۔ اللہ کے ہاں قابلیت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں قبولیت دیکھی جاتی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صالحیت بھی عطا فرما دے، ہمیں قابلیت کے ساتھ قبولیت عطا فرما دے، ہماری معلومات کو اللہ معمولات میں تبدیل فرما دے۔ ہمارے ان اکابرین نے اگر یہ ان مکاتب کا مدارس کا قیام نہ کیا ہوتا تو یقیناً آج ہندوستان کا بہت برا حال ہوتا۔ انہی مکاتب اور مدارس کی دین ہے کہ آج ہم یہاں پورے تشخص کے ساتھ، پورے اسلامی تشخص اور اسلامی شناخت اور پہچان کے ساتھ ہندوستان میں باقی ہیں۔ اور جب اغیار نے کبھی بھی ہمارے خلاف کوئی آواز، کوئی سازش اور کوئی منصوبہ بندی کی ہے تو انہی بوریا نشین علماء نے ان سازش کو ختم کیا ہے، چاہے وہ آریہ سماج کی شدھی تحریک ہو جو پھر سے ہندو بنانے کی تحریک تھی، یا آج کے دور کی سوریہ نمسکار کی سازش ہو۔ تمام تحریکوں اور تمام سازشوں کا علماء نے مقابلہ کیا، اور یہ مقابلہ کیسے؟ آستینیں چڑھا کر نہیں، بندوقوں کے سے نہیں، تیروں اور تلواروں سے نہیں، یہ علم دین کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ ہمارے علماء کو پتہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے دیکھا کہ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے وہ وحی یہ نازل ہو رہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تعلیم حاصل کرو، پڑھو، اپنے اس خالق کائنات کے نام سے پڑھو جو تمام کائنات کا خالق ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ جانتے ہیں جب قرآن پاک نازل ہوا تو آپ کون سی برائی ایسی ہے جو بام عروج پر نہیں تھی؟ شراب ہو، زناکاری ہو، بدکاری ہو، رشوت خوری ہو، سود خوری ہو، ظلم و ستم ہو، جس کی لاٹھی اس کا میل، اس کی بحث تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، ساری برائیاں بام عروج پر تھیں۔ ذہن میں تو یہ آتا ہے بظاہر کہ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو رہا ہے، آخری شریعت آ رہی ہے، وہاں تو یہ آنا چاہیے تھا شراب نہ پیو، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، رشوت نہ لو، بدکاری نہ کرو، نہ کسی کی جائیداد نہ ہڑپو۔ لیکن یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کا نام لے کر جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ صرف پڑھنا نہیں ہے،
پڑھنا ہے خالق کائنات کے نام کے ساتھ، یعنی ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے وہ جو ہمیں اپنا رشتہ اللہ سے مربوط کر دے۔ صرف تعلیم کافی نہیں۔ آج بہت شور ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی ترقی کا راز تعلیم میں ہے، IAS IPS انجینئرز ڈاکٹرز ہو جائیں گے تو ہماری ملت ترقی پر پہنچ جائے گی۔ اپنے نام میں نہیں لیتا، اپنے پڑوسی ملک کا حال دیکھ لیجیے، کیا وہاں انجینئرز نہیں ہیں؟ کیا وہاں ڈاکٹرز نہیں ہیں؟ IAS آفیسرز نہیں ہیں؟ اور سب مسلم ہیں، لیکن دینی حالت ہم سے بدتر ہے۔ اس گئے گزرے ماحول میں بھی اللہ نے دینی مدارس، مکاتب، دعوت و تبلیغ کی محنت اور ہمارے اکابرین کی یہ جو فراست ایمانی تھی اس کی بدولت جو ہمارے اکابرین نے جال بچھایا اور جو کام شروع کیا اللہ نے، اس کی بدولت اللہ نے دین زندہ رکھا ہے اور بہت مضبوط پوزیشن میں ہم۔ تو صرف تعلیم کافی نہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسی تعلیم ہونی چاہیے جو خالق کائنات سے ہمارا رشتہ مضبوط کر دے، ورنہ صرف تعلیم ہوگی، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم حیوان کو انسان بنا دیتا ہے، علم کا مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ علم کا رشتہ اگر ہم نے خالق کائنات سے نہیں جوڑا، یعنی میری مراد یہ ہے کہ ہم نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، قرآن کا علم حاصل نہیں کیا، حدیث کا علم حاصل نہیں کیا، جو ہماری آخرت کی زندگی سنوارنے والا علم ہے، اگر اس سے ہم بے بہرا، ناآشنا اور جاہل ناواقف رہ گئے تو یقیناً یہ علم ہمیں حیوان بنا دے گا، جانور بنا دے گا، شیطان بنا دے گا۔ ایسے بہت سارے شیطان دنیا میں ہیں، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، تسلیمہ نسرین ہو، سلمان رشدی ہو یا جتنے بھی ہی اس طرح کے، وہ شیطان ہیں، یہ اس دھرتی کے بوجھ ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیا تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ہائر ایجوکیشن انہوں نے حاصل کیا ہے، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ دینی تعلیم سے نواقف۔ اللہ جزائے خیر دے اس مدرسے کے ذمہ داران کو، اساتذہ کو، اور بطور خاص اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے والدین اور سرپرست، اور بطور خاص میں مبارکباد دوں گا خواتین کو۔ خواتین کی فکر نہ ہو تو ہمارا بچہ مدرسے میں نہیں آ سکتا، لیکن جہاں میں مبارکباد دوں گا وہیں ایک کڑوی گولی بھی اپنی ماں اور بہنوں کو دینا چاہوں گا۔ میرا تجربہ ہے، تلخ تجربہ۔ ہماری خواتین جس اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتی ہیں، ذرا غور کریں، کیا وہی اہتمام مکاتب و مدارس میں بھیجنے کے لیے کرتی ہیں؟ تو جواب ہوگا نہیں۔ آخر کیوں؟ یہ سوتیلا سلوک کیوں آپ کرتے ہیں؟ اور اس میں قصوروار خواتین کے لیے پورا سماج، پورا مسلم معاشرہ اس میں قصوروار ہے۔ پورے مسلم معاشرے نے جو اہمیت دینی تعلیم کو دینی چاہیے تھی، نہیں۔ ہمارے بچے کو اگر کوئی سورہ فاتحہ سکھاتا ہے، وہ عالم اور حافظ، اس کی قدر ہماری نظروں میں نہیں ہے بنسبت اس کے جو ہمارے بچے کو میتھمیٹکس سکھاتا ہے، جو انگلش سکھاتا ہے، جو مراٹھی سکھاتا ہے۔ ہم فیس دیتے ہیں، ٹیوشن لگاتے ہیں، وہ استاد جو میتھ سکھاتا ہے، ریاضی سکھاتا ہے، 2 2 4 ہوتا ہے، 4 میں سے 2 نکال دیجئے تو 2 بچتا ہے۔ یہ پلس مائنس اور جوڑنا گھٹانا سکھاتا ہے، جمع نفی سکھاتا ہے۔ اس کو اگر ہم بطور فیس 500 دیتے ہیں تو قرآن پڑھانے والے کو، مولوی کو کہتے ہیں بھی 100 روپے تو کافی ہوں گے نا آپ کے لیے۔ پورا معاشرہ مجرم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد کے استاذ کو لے جا کر 500 اشرفیوں کا دینار، 500 سونے کے سکے پیش کیے۔ اور کیا کیا تھا؟ ان کے استاد نے حضرت امام ابو حنیفہ کے بیٹے حماد کو سورہ فاتحہ سکھایا، اور بڑی معذرت اور لجاجت کے ساتھ، تواضع انکساری کے ساتھ
حضرت میری طرف سے یہ نذرانہ قبول کر لیجئے، میرے بیٹے کو آپ نے سورہ فاتحہ سکھایا، قرآن کا متن سکھا دیا ہے آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میرے پاس اس وقت اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا، ورنہ میں آپ کی نظر کرتا۔ یہ تھا ہمارے اکابرین کا دینی تعلیم کے تعلق سے ان کی قدردانی، اور آج ہم نے کیا قدر کی ہے؟ تو ظاہر ہے ہمارا پورا معاشرہ مجرم ہے۔ خواتین کو وقت پہ بھیجنا ہوتا ہے، خواتین نہیں بھیج پاتی، لیکن بسا غنیمت بھیجتی تو ہیں، قابل مبارکباد ہے۔ لیکن ذرا سی اور توجہ کی ضرورت ہے، ہماری خواتین مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو ذرا وقت کا پابند بنائیں۔ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، ہماری پوری زندگی نظام الاوقات سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم 5 وقت اس کی پابندی کرتے ہیں کہ بھی وقت پہ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ قوم ہم پورے مہینے، سال میں ایک بار پورے مہینے اس بات کی پابندی کرتی ہے، وقت ہوا تو کھانا پینا بند، وقت ہوا تو کھانا پینا شروع، تاخیر نہیں، نہ کھانے میں تاخیر نہ کھانا ترک کرنے میں تاخیر۔ یہ کیوں؟ یہ وقت کی پابندی سکھائی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سب سے زیادہ جس قوم میں وقت کی پابندی کے سلسلے میں تساہلی ہے وہ ہماری قوم میں ہے۔ آپ کوئی پروگرام رکھ لیجیے، 10 بجے کا وقت دے دیجیے، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 بجے کا ٹائم دیا ہے نا جلسے کا، وہ 11 بجے شروع ہو۔ ہم اپنے ذہن میں ہم نے یہ طے کر لیا ہے۔ ظاہر ہے ہر آدمی اگر یہ سوچے کہ بھئی تالاب میں دودھ ڈالنا ہے، اور ہر آدمی یہ سوچے کہ بھئی میں ایک لوٹا پانی ڈال دوں گا تو کیا ہوگا، کیا فرق؟ سارے لوگ یہی سوچ کر ایک لوٹا پانی لے کر آئے تو دودھ کے بجائے وہ پانی سے بھر جائے گا۔ یہی حال ہے ہمارا۔ شروعات کون کرے گا؟ ہم سب کو شروعات کرنی ہے۔ اس لیے عہد کریں تمام لوگ کہ انشاءاللہ ہم وقت کی پابندی کریں۔ خواتین یہ طے کریں کہ اپنے بچوں کو وقت پر بھیجیں گے اور اہتمام کے ساتھ بھیجیں گے، اہتمام کے ساتھ بھیجیں گے۔ ورنہ اگر ہم نے اہتمام نہیں کیا تو یقیناً آج ہماری یہاں باز پرس نہیں، لیکن کل قیامت کے دن باز پرس سے ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اللہ ضرور یہ پوچھیں گے کہ بھئی دینی تعلیم کے تعلق سے تمہارا کیا رویہ تھا، عصری تعلیم کے تعلق سے کیا رویہ تھا۔ وہ تو ضرورت ہے، اور یہ دین ہماری روحانی غذا ہے، اور یہ علوم ضروری ہیں، لیکن ہماری دنیاوی ضرورتیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بات میں اور عرض کروں کہ قرآن پاک کے سلسلے میں ہمیں اللہ تبارک، ابھی ایک بچے نے ایک حدیث پڑھی، ننھا منھا بچہ، اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات اللہ نے ڈالی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غالباً اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ کو اندازہ ہے اللہ کے رسول نے یہ کس سے کہا تھا؟ صحابہ سے۔ اور صحابہ میں کون لوگ ہیں؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر۔ یہ لوگ ہیں کہ امت میں سب سے زیادہ رحم دل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلکہ پوری حضرت آدم سے لے کر اللہ کے رسول تک جتنے نبیوں کی امتیں گزری ہیں، سارے نبیوں میں کوئی نہ کوئی صدیق ہوا کرتا تھا، اور ان سارے صدیقین میں سب سے بڑا مقام حاصل ہے حضرت ابو بکر کو، اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، تو جب اللہ کے حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جب حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ بھئی کوئی ساری قوم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے دشمن بن چکے ہیں، کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے میرے اوپر، ایسے میں میرا ساتھ کون دے گا؟ تو چند پسماندہ دھوبی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لکل نبی حواریًا ان لکل نبی حواریًا وحواری الزبیر، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، حضرت زبیر ابن العوام میرے حواری۔ تو ہر نبی، ہر قوم اور ہر امت کا کوئی نہ کوئی صدیق ہوتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول فرما رہے ان کو خطاب کر کے
تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑا حادثہ ہے ہماری امت کے ساتھ کہ ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو اخبار کے بغیر ہمیں چین نہیں ملتا، گھنٹوں اخبار میں گزار دیتے ہیں، لیکن پڑھا لکھا طبقہ بھی، مجھے معاف کیجیے گا، ہماری عوام تو عوام خواص بھی جو مقام قرآن پاک کو دینا چاہیے تھے ہم نے نہیں دیا۔ قرآن پاک پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن ھدی للناس ہے۔ یہ دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، اللہ رب للعالمین ہے، اور قرآن ھدی للناس ہے۔ ہم نے اللہ کو رب المسلمین بنا لیا، اللہ کے رسول کو رحمت للمسلمین بنا لیا، قرآن کو ھدی للمسلمین اور ھدی للمتقین ہی سمجھ لیا۔ جہاں ھدی للمتقین ہے وہاں اللہ نے فرمایا قرآن ھدی للناس ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ ہدایت کب حاصل ہوگی؟ جب اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ یقین جانیے ہماری ساری ذلت و رسوائی اور پوری دنیا میں ہماری بربادی اور ذلت و رسوائی اور ہماری نکبت و بدحالی کی صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا ناطہ توڑ لیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن خود کہتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول یہ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اپنا رشتہ ناتا قرآن سے توڑ لیا تھا، قرآن کو مہجور کر دیا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خار از مہجور یہ قرآن شدی، خار از مہجور یہ قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی۔ تم کو شکوہ ہے گردش دورہ کا اور تم اس کا شکوہ کرتے ہو، لیکن یہ ذلت و خواری قرآن چھوڑنے کی وجہ سے۔ یہ شعر انہوں نے اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر یہ بنایا، فارسی کا شعر۔ اے چو شبنم بر زمین افگندئی، اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پہ پڑے ہوئے ہو، در بغل داری کتاب زندگی، یہ زندہ کتاب قرآن پاک تمہارے سامنے ہے اور شبنم کے قطروں کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہو، کیا وجہ ہے؟ میں 2 واقعات اور 2 شہادتیں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، اگر کوئی کسی کو ناگوار گزرے تو میری سما خراشی کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، پیش کی معافی چاہتا ہوں۔ عصری تعلیم گاہ اور دینی تعلیم گاہ ہماری اس پچھلے 2 صدی کے 2 بڑی شخصیتیں گزری ہیں۔ عصری تعلیم گاہیں میری مراد یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، اس کے ایک چوٹی کے شخصیت ہیں علامہ اقبال، جنہوں نے یہ بات کہی۔ اور دینی مدارس جہاں قال اللہ وقال الرسول کی صدا بلند ہوتی ہے صبح و شام، اور ہر وقت یہ زمزمہ آرائی ہوتی ہے، اس کے سب سے بڑے سپوت پچھلے 2 صدی کے ہیں، جس کو دنیا شیخ الہند کہتی ہے، مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ۔ انگریزوں نے مالٹا میں قید کر دیا ہے اور ٹی بی کے مریض ہو گئے ہیں، ٹی بی اس اسٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان کو رہا نہیں کیا گیا تو جیل میں ہی ان کو خدا نخواستہ موت نہ آ جائے، اور اگر جیل میں موت آ گئی تو انگریزوں کو پتا تھا کہ ہمارے خلاف بہت بڑا بوال ہو جائے گا اور پھر ہماری حکومت کا تختہ پلٹ دیا جائے گا۔ انگریزوں نے رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد، اور یہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، اس وقت شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی اس طرح کی کوئی تفریق نہیں تھی، چاہے وہ بدائی ہوں چاہے دیوبند، چاہے وہ اہل حدیث ہوں چاہے وہ تبلیغی ہوں، دنیا کے سارے لوگ اور سارے علماء متفق تھے کہ چوٹی کا اس وقت کا کوئی عالم ہے تو حضرت شیخ الہند ہیں، اور وہ جمعیت علماء کے صدر تھے، ذمہ دار تھے۔ اس شخص کی رہائی کے بعد جب وہ دیوبند پہنچے تو انہوں نے بہت استقبالیہ جلسہ کیا گیا۔ اس جلسے میں انہوں نے ایک بات کہی، اور اس کے گواہ وحدت ملت نامی کتاب میں
مفسر قرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کی ایک کتاب ہے وحدت امت، اس میں آپ پڑھ لیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پہ بات کہی کہ بھئی میں نے مالٹا کے جیل میں جو سبق پڑھا ہے وہ میں دہرانا چاہتا ہوں۔ سارا مجمع ہماتن گوش ہو گیا کہ وہ شیخ الحدیث، وہ قرآن کا مفسر، جو قرآن کی تفسیر جس نے لکھی ہے، ترجمہ شیخ الہند جس نے لکھا ہے، حدیث کا درس دینے والا یہ محدث، یہ مالٹا کے جیل میں اس نے کون سا سبق پڑھا جو سبق سنانے جا رہا ہے، جو سب کا سبق سنتا تھا وہ سبق سنا رہا ہے؟ کیا بات ہے! سارا مجمع ہما تنگوش ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مالٹا کے قید کی تنہائیوں میں غور کیا تو اس امت کی ذلت و رسوائی کی دو وجہیں مجھے ملی ہیں۔ ایک، امت کا قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لینا، قرآن سے کاٹ دینا اپنی زندگی، اور دوسرا امت کا انتشار۔ حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی شفیع صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی چیزیں ہیں۔ اگر امت قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لے تو انتشار بھی ختم ہو جائے گا۔ قرآن خود کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایمان والو اللہ کی حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی حبل، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامیں گے تو فرقہ بندی ختم ہوگی، آپس کا انتشار ختم ہوگا۔ آج کے ماحول میں جب امت کو اور مسلمانوں کو منتشر کر کے موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر فرقہ، یہ ہندو دھرم باقاعدہ اور گیتا اور رامائن اور دوسری چیزیں یہ نافذ کر دی جائیں اور یکساں سول کوڈ یہاں چلایا جائے، ایسے حالات میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے صفوں میں انتشار ختم کر کے اتحاد پیدا کریں۔ سب لوگ چاہتے ہیں، لیکن انتشار ختم کرنے کی کوئی نقطہ، کوئی بنیادی مرکزی نقطہ تو ہونا چاہیے، اور وہ خدا کی قسم وہ صرف قرآن پاک۔ قرآن پاک کے علاوہ کوئی ایسا مرکزی نقطہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر امت متحد ہو سکے۔ اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوها، میں شہر علم ہوں اور حضرت علی اس کے دروازہ ہیں۔ وہ حضرت علی راوی ہیں، بڑی طویل حدیث ہے، اس میں حضرت علی نے فرمایا، قرآن کا تعارف ہے فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم، اس میں تمہارے پہلوں کی خبریں ہیں، بعد کے حالات ہیں، یہ ساری چیزیں، اور پھر آگے کہتے ہیں ہوا حبل اللہ المتین، اللہ کے رسول کی زبان نبوت یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں قرآن پاک کی اس آیت کی توضیح اور تشریح یہ نکلتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مضبوط رسی قرآن ہے۔ ہم نے کتنا مضبوطی سے تھاما قرآن پاک۔ کچھ سالوں پہلے صبح کو اٹھیے تو محلے میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ جاتی تھی، اللہ معاف فرمائے اب قرآن کی پاک کی تلاوت بھی رخصت ہو گئی۔ چہ جائے کہ قرآن پاک کو ہم سمجھتے، اس کو پڑھتے، اس پر عمل کرتے اور قرآنی تعلیمات کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے کہ دنیا کے لوگوں تم پریشان ہو، تم ہمیں دشمن سمجھتے ہو، ہم تو تمہارے دوست ہیں، ہم تو تمہارے محب ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اور تمہاری خیر خواہی اس میں ہے کہ اسی کتاب ہدایت کو تم بھی حفظ جان بنا دو، سینے سے لگا دو۔ لیکن اللہ معاف فرمائے ہم دوسروں کے سامنے کیا پیش کرتے، ہم نے ہی اس کتاب کو کتاب مہجور بنا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول نے مقدمہ دائر کر دیا جو قرآن پاک میں مقدمہ پیش کیا گیا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول فرمائیں کہ میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ اور بہت کچھ پڑھتے ہیں، بہت کچھ پڑھتے ہیں ہم، لیکن کیا قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے تو ہم کیا مجرم نہیں ہیں؟ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ جس طرح اپنے معصوم بچوں کو ہم نے قرآن پاک سکھانے کا طے کیا ہے، بھی چھوٹی سی بچی سورۃ الطارق کی تلاوت کر رہی تھی، الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے دوستو، اس کے بلا سمجھے پڑھنے پر بھی
یہ لوگ کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بلا سمجھے پڑھنا، طوطے کی رہ رٹنا، کیا مطلب؟ اللہ اکبر، یہ بھی گمراہی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن پاک سورہ فاتحہ تو متن ہے، قرآن پاک اصل شروع ہوتا ہے الف لام میم سے۔ الف لام میم کا مطلب کوئی بتا دے؟ کسی مائی کے لال نے ایسا کوئی لال نہیں جنم دیا کسی ماں نے کہ وہ اس کا مطلب بتا دے۔ حروف مقطعات کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا ہوگا، اللہ کے رسول جانے، یہ راز ہے۔ اللہ کے رسول اور اللہ کے درمیان یہ راز ہے، اور اس کے پیچھے حکمت مفسرین نے لکھا ہے۔ یہ حکمت یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ بغیر سمجھے پڑھو گے تو بھی ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ جس قرآن پاک کے بغیر سمجھے پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، اس قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے پر ہماری زندگیوں میں کتنا انقلاب آئے گا۔ کیا ہمارا یہ جرم نہیں ہے؟ پڑھتے بھی کیسا ہیں؟ ہمارا وہ بچہ KG کا اسکول میں چلا جائے اور اگلے دن سنانے لگے گنتی، نمبرز 1 2 3، کہیں گے بھی یہ میری بچے کا فیوچر خراب کر دے گا۔ کس ٹیچر کے پاس میرا بچہ پڑھ رہا ہے، میری بچی پڑھ رہی ہے، 1 2 کے بجائے 2 پڑھاتا ہے، وہاں سے نکالو، کسی دوسرے نرسری میں کسی دوسرے اسکول میں داخل کریں گے۔ اور یہاں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، 60 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اتنی نازک زبان ہے، عظیم، عین ظا یا میم، یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے، اللہ بہت عظمت والے ہیں۔ اسی کو ہم نے الف اور زے سے پڑھ دیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ مصیبت پہ گھرا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم نے پڑھ دیا اللہ اکبر تو اللہ کی آنکھیں خراب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا معنی خراب بدل جاتا ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو ہم نے پڑھا بھی کیسا، اس کا حال ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ہماری بڑی کاہلی ہے، ہماری سستی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کو حفظ جان بنائیں، اور قرآن پاک کے حقوق جو ہیں، سوائے پہلے حق کے کوئی حق ہمارا ادا نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں، اس پر ایمان لانا، کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک اللہ کی آخری آسمانی کتاب ہے، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شک نہیں ہمارے دل میں، الحمدللہ۔ لیکن یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے کما حقہ، پڑھنا، یتلونہ حق تلاوتی ورتل القرآن ترتیلا۔ تفصیلات آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی پڑھنے کے آداب کیا ہیں، آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنا۔ سمجھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے گا کچھ نہیں سمجھے گا۔ ایک صحابی حضرت عمر بن عاص غالباً ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرا وقت فارغ ہے، میں چاہتا ہوں قرآن پاک ختم کروں۔ کتنے دن میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 1 مہینے۔ اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ مجھے فرصت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا 10 دن میں۔ اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ مجھے فرصت ہے، آپ نے فرمایا 7 دن میں، اور کہا کہ جو 3 دن سے کم میں قرآن پڑھے گا کچھ نہیں سمجھے گا۔